دعوت دوں گا کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ عبدالوکیل، کلاس ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ قوم ہدایت پا جائے اور کامیاب ہو جائے اور جنت کی مستحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب عطا فرمائی ہوئی تھی۔ جو شخص اس کتاب پر عمل کرتا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اب جو اس کی قوم میں سے انجیل پر عمل کرتا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، اور جو عمل نہ کرتا اس کو چھوڑ دیتا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ایک کتاب عطا فرمائی جس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ جو بندہ اس قرآن پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر کے آیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، یہ سب ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، بلکہ یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے قوموں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہوئی اس شخص کو معاشرے میں خاص مقام حاصل ہوا کرتا تھا، معاشرے میں اس کو خاص مقام حاصل ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین۔ بے شک اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے کئی قوموں کو بلندیوں پر بلند کر دیتا ہے، اور کئی قومیں ایسی ہیں جسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ وآخر دعوانا